السلام علیکم خواتین حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل کے ساتھ ہم یہ محفل سجا رہے ہیں وہ غزل کافی مشہور ہے اور آپ نے کئی مرتبہ سنی بھی ہوگی۔ یہ غزل 10 اشعار پر مشتمل ہے۔ ہم آج کی محفل میں 5 اشعار پر بات کریں گے اور اگلے 5 اشعار انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو اس کا پہلا شعر ہے: ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اس میں کوئی مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ انداز گفتگو کا مطلب ہوتا ہے بات کرنے کا طریقہ۔ شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور محبوب سے انہیں ہمیشہ گلہ ہی رہتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اے محبوب، میں جو بھی بات زبان پر لاتا ہوں تو تم کہہ دیتے ہو کہ تو کون ہے، تیری حقیقت کیا ہے، تو کس حیثیت میں ہم سے بات کر رہا ہے۔ تو آپ خود ہی فرما دیں کہ آخر یہ بات چیت کا کون سا طریقہ ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ایک آدمی دوسرے سے بات کرے تو اس کی بات اطمینان سے سنی جائے، اس پر غور کیا جائے۔ اگر اس بات میں کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے یا وہ بات اچھی نہیں لگی تو کہہ دیا جائے کہ بھائی ایسے نہیں ہوگا، ایسے ہوگا۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ سنتے ہی آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تیری ہستی کیا ہے، تم کون ہو۔ تو یہ بات ہمیں بہت ہی بری لگتی ہے۔ کم از کم آپ ہمارا اتنا تو پاس رکھیں کہ ہماری بات اطمینان اور سکون سے سن لیا کریں۔ یہ شعر ایک عاشق اور ایک معشوق کے درمیان بات چیت پر ہی منحصر نہیں ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے عام زندگی میں دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب 2-4 لوگ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک جو کسی بھی حیثیت میں زیادہ نہیں ہوتا، بڑھا ہوا نہیں ہوتا، تو جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ صاحب جنہیں اپنے بارے میں بڑا خیال ہوتا ہے کہ وہ سب سے لائق ہیں، نفرت کے ساتھ ایک بے عزتی کرنے والے کے انداز میں اس سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم خاموش رہو، تمہیں کیا پتہ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو غالب نے ایسے ہی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی اگر کوئی بھی بات کر رہا ہو تو اس کی بات سننا ضرور چاہیے، اس کو ایک دم یہ کہہ کر نہیں روک دینا چاہیے کہ بھائی تو کیا ہے، تیری ہستی کیا ہے۔ دوسرا شعر ہے: نہ شعلے میں یہ کرشمہ، نہ برق میں یہ ادا، کوئی بتاؤ کہ وہ شوخ تند خو کیا ہے۔ کرشمہ کہتے ہیں کوئی عجیب و غریب کام کا ہو جانا، اور برق کہتے ہیں بجلی کو، اور ادا آپ جانتے ہیں ناز یا نخرہ، اور شوخ کہتے ہیں شرارتی کو۔ یہاں محبوب ہی معنی لیں گے اس کے، اور تند خو کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہو جانے والا، جس کی عادتیں بہت تیز ہوں، جس کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہو۔ تو یہ بھی اپنے محبوب کے بارے میں اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ میں جب چاہتا ہوں محبوب کو دیکھ کر کہ وہ ایک شعلے کی طرح ہے، یعنی اپنے محبوب کو کسی بھی چیز سے تشبیہ دینا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میں چاہتا ہوں کہ محبوب کو شعلہ سمجھ لوں، لیکن پھر یہ سوچتا ہوں کہ شعلے میں تو وہ کرشمے ہو نہیں سکتے جو اس شوخ میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ سوچتا ہوں کہ اسے بجلی سمجھ دوں، بجلی قرار دے دوں، مگر بجلی میں اس جیسے نخرے اور شکوے اور ادائیں تو ہوتی نہیں ہیں۔ تو اگر وہ شعلہ بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، تو خدا کے لیے کوئی بتاؤ کہ وہ ہے کیا۔ مقصد وہی ہے محبوب کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرنا۔ اگر اس کو پھول کہتے یا گل کہتے تو شاید اس میں سے کوئی اور معنی نکال لیتے۔ بتلانا صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا محبوب سب سے اعلیٰ ہے
اور سب سے حسین ہے، سب سے خوبصورت ہے، اس کی ادائیں نہ بجلی سے ملتی ہیں نہ شعلے سے ملتی ہیں، ان دونوں سے ہی زیادہ ہی بڑھ کر وہ کوئی چیز ہے۔ تو لوگوں سے ایک پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو ان دونوں چیزوں کی مثال دے کر تھک گئے ہیں، ہار گئے ہیں، اب آپ میں سے کوئی بتائیے کہ وہ ہمارا محبوب آخر ہے تو کیا ہے؟ اس کا شعر نمبر 3 ہے، شاید یہ شعر آپ نے پہلے بھی کبھی سنا ہو۔ یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن ہم سے، وگرنہ خوف بد آموز یہ عدو کیا ہے۔ رشک ایک طرح کا یہ سمجھ لیجیے کہ فخر ہے۔ ہم سخن ہونے کا مطلب ہے کہ ہم سے بات کرتا ہے، وگرنہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہلے کہ ورنہ کی جگہ وگرنہ ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی استعمال ہوتا ہے۔ اور بد آموزی کا مطلب ہے بری باتیں سکھانا یا غلط راستے پر ڈالنا، اس کو بد آموزی کہتے ہیں۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو۔ تو مخاطب اپنے محبوب سے ہی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب تم رقیب سے باتیں کرتے ہو، رقیب یعنی کہ کوئی دوسرا عاشق اس محبوب کا، تو ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ تمہیں بری باتیں سکھا دے گا یا غلط راستے پر ڈال دے گا، کیونکہ ہم تمہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تم کسی کی باتوں میں تو آ ہی نہیں سکتے۔ بس ہمیں جو رشک ہے وہ یہ رشک ہمیں مارے ڈال رہا ہے کہ تم ہمارے رقیب سے باتیں کرتے ہو، یعنی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ تمہیں کچھ بری بات سکھا دے گا یا تمہیں ہمارے خلاف کر دے گا یا کچھ بھی ایسا کرے گا جو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو ہمیں بس اس بات پہ رشک آتا ہے کہ وہ جو ہمارا رقیب ہے وہ تم سے بات چیت کرتا ہے، اور یہ بات ہمیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ شعر نمبر 4 ہے، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ لہو کہتے ہیں خون کو اور پیراہن کہتے ہیں لباس کو، حاجت کہتے ہیں ضرورت کو، اور رفو آپ جانتے ہیں کوئی اگر تھوڑا سا آپ کا کپڑا پھٹ جائے تو اس کو جو سوئی دھاگے سے مرمت کیا جاتا ہے تو اس کو رفو کہتے ہیں۔ فرماتے یہ ہیں کہ ہمارا جو پیراہن ہے یا ہمارا لباس ہے وہ ہمارے زخمی ہونے کے بعد ہمارے خون کی وجہ سے جسم پر چپک گیا ہے، اور اب ہمارے گریبان کا جو چاک ہے، یعنی جو ہمارا گریبان پھٹا ہوا ہے، اس کو رفو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جسم سے خون نکل آئے اور اس سے کپڑا بھیگ جائے تو وہ خشک ہو کر اس طرح جسم سے چپک جاتا ہے کہ اسے مشکل سے الگ کرتے ہیں۔ تو بس وہ اسی پر یعنی اس شعر کو انہوں نے اسی پر رکھا ہے کہ ہمارا بھی جو گریبان ہے وہ خون خون ہو چکا ہے، پھٹ گیا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ ہمارے جسم سے اب چپک گیا ہے۔ تو اگر چپکا ہوا نہ ہوتا تب تو اس کی مرمت کرنے کی ضرورت تھی کہ اس کو دوبارہ سی لیا جاتا، لیکن اب وہ جسم کا ایک حصہ ہی بن گیا ہے تو اس کو رفو کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا شعر نمبر 5 ہے، آج کا شعر نمبر 5 آخری، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ اس میں صرف ایک لفظ ہے ذرا مشکل، جستجو کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ تو قصہ وہی ان کے عشق کا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو سوز عشق ہے، یعنی جو عشق کی گرمی ہے، اس نے
جب ہمارے جسم کو جلا دیا تو وہاں ہمارا دل بھی جل گیا ہوگا۔ تو اے ہمارے محبوب، اب یہ جو ہماری راکھ ہے اسے تم کیوں کرید رہے ہو؟ اگر دل کی تلاش ہے تو وہ تو بالکل فضول ہے، کیونکہ وہ جسم کے جل جانے کی حالت میں کیسے محفوظ رہ سکتا تھا؟ اور یہ بڑی سامنے کی بات بھی ہے کہ جب کسی ایک وجود کو آگ لگا دی جائے تو اس وجود میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سبھی جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنے محبوب سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب ہمارا جسم جل گیا ہے تو تم ہمارے جسم میں ہمارے دل کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ کیونکہ جب جسم جلا تو اس کے ساتھ ہمارا دل بھی جل گیا، تو دل کو تلاش کرنے کی جو جستجو ہے وہ بالکل بیکار ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ آج کی اس غزل کے ابتدائی 5 اشعار تھے جن کے مشکل الفاظ کے معنی اور شرح ہم نے آپ کی خدمت میں، یعنی اس کے شعروں کا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے باقی اشعار ہم اس کے دوسرے حصے میں لے کر انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے چاہتے ہیں ہم آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔